اسی طرح باقی کبائر کا ارتکاب، پھر کیا جھوٹ اور غیبت اور چغلی، الزام تراشی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں نہیں؟ کیا ان پہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا، یہ چغل خور شخص تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کے ادھر کی باتیں ادھر لگا کے تو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی خرابیاں ہیں ہم میں جو ہمیں اپنی خود بھی نظر نہیں آتی، اپنے ہر برے عمل کی تعویل ہے ہمارے پاس، لیکن اس کا نقصان اور اس کا قصور کس کو ہوگا؟ سزا کون بھگتے گا؟ ساتھ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مل کر بہت بڑے ہو جائیں گے؟ اور آپ نے ایک اور جگہ پر وہ مثال دی کہ جیسے کسی جنگل میں کوئی جماعت اترے اور پھر سب لوگ جا کر کوئی لکڑی کانٹا اٹھا لیں اور ایک جگہ رکھ کر اس کو جلائیں تو وہ کھانا تک تیار کر دے، یعنی ایک ایک بندے کی چنی ہوئی ایک لکڑی جو ہے وہ مل کر ڈھیر بن جاتی ہے، اور وہ آگ کا ڈھیر جو ہے وہ سب کچھ گلا جلا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، یعنی کبائر تو ہیں جہنم میں لے جانے کا سبب، لیکن آپ نے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کے لیے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اپنے ہی بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچوں کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کبھی برا ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، کیا ہوا یہ تو اپنے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ غلط کام کر کے، مس بہیو کر کے، زیادتی کر کے، پھر کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا اپنا ہی تو ہے۔ کہیں بھی حق نہیں دیا گیا کہ کوئی اپنا ہو، خواہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ناروا ظلم کرنے کے لیے کوئی پوچھے گا نہیں، تو اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، مطمئن ہو کے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہاں ہم فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر تھی، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میرا ایک پاؤں اگر جنت کے اندر ہو اور ایک ابھی باہر ہو تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ کہیں میں باہر ہی نہ رہ جاؤں، یعنی میں اس وقت تک امن میں نہیں ہوں جب تک پورے کا پورا جنت کے اندر نہ چلا جاؤں۔ پھر وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ وہ ایک شخص میں تو نہیں، کہیں وہ میں تو نہیں جو نہیں بخشا گیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی ساری زندگی خوف خدا میں گزری، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے مطمئن ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسی ایسی ڈھیل دے رکھی ہے، ہر غلط کام کی ایسی ایسی تعویل کر رکھی ہے کہ رو کے کبھی استغفار کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جانے پہ آنسو آ جائیں گے، خود اپنی زندگی کے جانے پہ اور اپنے لیے آگے کی سزا کے لیے کبھی آنسو نہیں آئیں گے کہ جو اپنے ہی گناہوں سے بھڑکا رکھی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام آخرت کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنسوں کی کثرت سے ان کے چہروں پہ نشان پڑ گئے تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے آنسو خدا کے خوف میں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بالکل امن میں ہیں۔ جیسے لوگوں کو باتیں کر کے اور ظاہری چند حرکتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی باتوں میں لگا لیں گے۔ وہ تو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے سامنے کوئی پریٹینڈ نہیں کر سکتا۔ جو نہ کیا ہو وہ اس کو یہ کہہ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ میں نے کیا ہے، جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آگ کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے وقودها الناس والحجارہ، اس میں انسان اور پتھر جلیں گے۔ جلتے ہوئے پتھر کے پاس سے بھی انسان گزرے۔ کبھی آپ نے اگر سونا بات لیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جس وقت وہ پتھر جل رہے ہوتے ہیں یا پتھر سیکے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ صرف پانی ڈالتے ہیں تو اتنی بھاپ اٹھتی ہے کہ آپ کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس میں آگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، صرف گرم پتھر ہوتے ہیں، اور اس کے پانی کی بھاپ سے آپ پگھل جاتے ہیں۔ تو جہنم میں تو وہ پتھر انگارے بن جائیں گے اور دوسری طرف انسانوں کے جسموں سے شعلے نکلیں گے۔ کیا عالم ہوگا اس آگ کی اذیت کا، اس کی شدت کا۔ اس آگ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وقودها الناس والحجارہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سنگ دل قسم کے، سخت زوراور قسم کے فرشتے اس پہ مسلط ہوں گے، اس لیے کہ لوگ وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے۔ ایک چھوٹی سی چھپکلی ہمیں نظر آئے تو ہم کیسے چیخیں مار کے بھاگنے لگتے ہیں، کہیں آگ لگ جائے تو ہم میں سے کوئی وہاں بیٹھا نہ رہ جائے۔ تو جہنم میں کون بیٹھنا چاہے، کون رہنا چاہے گا؟ سب بھاگنے کی فکر کریں گے کہ نکلے یہاں سے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی غم کی شدت کی وجہ سے اس سے نکلنے کی تمنا کریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس پلٹا دیے جائیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، انسانوں کے حرکتوں کے مقابلے میں فرشتوں کا عمل دکھایا گیا۔ وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے۔ وہ ہم جیسے تھوڑی ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ بھی جائے
تو جو جی میں آئے مانے، جو جی میں آئے انکار کر دیں۔ فرمایا فرشتے ایسے نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیے جاتے ہیں پورا کرتے ہیں، ویسے ہی ایز اٹ از کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اس موقع پہ فرشتوں کی یہ صفت کیوں بتائی گئی کہ جو کہا جاتا ہے 100% کرتے ہیں؟ ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں، جو کہا جاتا ہے کیا 100% کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو کچھ فرما دیا وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، اسی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں، خواہ ان کے آگے کوئی روئے، چیخے، چلائے، جو مرضی کریں۔ دیکھیں نا، جیسے جان لینے آتے ہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں نا، سب چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی جان اس حال میں جاتی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن فرشتے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ بچے چھوٹے ہیں، یا کوئی دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں نہ لو، یا کوئی ابھی بڑا مصروف ہے، نہیں، جس کی لینی ہے اللہ نے حکم دیا، گئے اور کام کر کے آ گئے۔ جب دنیا میں یہ مثالیں عبرتناک ہم دیکھتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی وہ کچھ ترس نہ کھائیں گے، جس طرح کی سزا جس کو دینے کا حکم ملے گا اسی طرح اس کو پکڑ لیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا، یعنی یہ حکم نہیں مانتے ہو، دین کے معاملے میں اپنے گھر والوں سے بہت نرمی برتے ہو، تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ جو انسان کام نہیں کرتا وہ ہمیشہ بہانے لاتا ہے نا، اور پھر انسان اپنی عادت سے مجبور وہاں جا کے بہانے بازی کرنے لگے گا۔ صاف کہہ دیا جائے گا لا تعتذروا اليوم، کوئی معذرتیں نہیں چاہیے، کوئی ایکسکیوزز نہیں چاہیے، کوئی بہانے نہیں چاہیے۔ آج ہم کسی بھی گناہ کے کرتے وقت سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بہانہ کرتے ہیں۔ یہ گناہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے،